پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین، رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا مہینہ، ایک ماہ یعنی 30 دن ہمارے گھر میں قیام کر کے ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ نہ جانے اگلا رمضان جب آئے گا تو ہم میں سے کوئی خوش قسمت ہی اسے پائے گا۔ یہ اللہ کا مہمان تھا۔ دنیا کے اندر اگر ایک مہمان ہمارے ہاں آتا ہے، ہمارے گھر قیام کرتا ہے، اگر ہم خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے عزت و اکرام دیتے ہیں، پھر اسے اندر لاتے ہیں، گھر کے اندر لاتے ہیں، ایک اچھی جگہ پر اسے بٹھاتے ہیں، ایک اچھے بستر پر اسے سلاتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا اسے مہیا کیا جائے، اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو ہم اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آتے ہیں اور اسے گلے مل کر کے رخصت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمی کوتاہی تمہاری مہمان نوازی میں رہ گئی ہو
تو مجھے معاف کر دینا۔ جب اس طرح انسان کرتا ہے تو جب وہ مہمان واپس جاتا ہے تو لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، یار میں فلاں کے پاس مہمان تھا، اس نے میری ایسی عزت کی، ایسا اکرام کیا، ایسی تکریم کی کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آنے والا مہمان آئے، ہم بس ویسے ہی اس کا استقبال کر لیں اور اندر آ کر بٹھا دیں، اس کی وہ خدمت نہ کریں جو اس کا حق تھا، اسے اس مقام پر نہ بٹھائیں جہاں پر اس کو بیٹھنے کا حق تھا، یعنی کہ اس کی شایان شان ہم اس کی مہمان نوازی نہ کریں، تو جب وہ واپسی کا سفر باندھے گا تو وہ دل میں یہ خیال رکھے گا آج کے بعد اس کے پاس تو مہمان بن کر نہیں آؤں گا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے پاس آیا تھا کہ اس سے خوشی ہوگی، مجھے بھی خوشی ہوگی، پر اس نے جس انداز کے ساتھ میری مہمان نوازی کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا آنا اس سے اچھا نہیں لگا، اور واپس جا کر وہ دوسرے لوگوں کو کہے گا بھی، یار اگر اس شہر میں تم جاؤ وہاں اس شخص کے پاس مت جانا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آیا، 30 دن رہا، اب یہ رخصت ہو کر اللہ رب العزت کے ہاں گیا اور یہ بتلائے گا کہ یا اللہ کس نے میری قدر کی اور کس نے میری ناقدری کی، کون خوش ہوا کون نہ خوش ہوا۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا مہمان تھا، اللہ کے حضور جب جائے گا تو بتلائے گا کہ فلاں شخص نے میری کتنی قدر کی اور کتنی ناقدری کی، کس نے میرا احترام کیا اور کس نے میرا احترام نہیں کیا، کس نے مجھے اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا اور کس نے نہیں بٹھایا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کل قیامت کے دن شفاعت کریں گی اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، کسی مجبوری کے لیے نہیں، لوگ کیا کہیں گے اس چیز کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ لعلکم تتقون کے مترادف ہوتا ہے کہ میرے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا حکم ہے تو اس کے لیے روزہ شفاعت کرے گا، اور کل قیامت کے دن اس کی شفاعت اس روزے دار کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اور دوسرا قرآن، جو انسان قرآن کے ساتھ لگ گیا، جو شخص قرآن کے ساتھ جڑ گیا، جو قرآن کو ہمہ وقت پڑھتا رہا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا، کل یہی قرآن اللہ رب العزت سے آپ کی شفاعت کرے گا اور اس قرآن مجید کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اسی لیے جو بھی نیکی انسان کرتا ہے، جو بھی انسان کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔
اگر کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو، چاہے آپ 1000 حج کر لیں، چاہے آپ دنیا کی نظروں میں ولی اللہ بن جائیں، چاہے آپ کو لوگ سروں پر اٹھا کر بٹھا لیں، کل قیامت کے دن یہ تمام عبادات اٹھا کر تو آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ مول اس چیز کا ہے، وزن اس چیز کا ہے، چیز وہ تولی جائے گی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ تو اسی لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کر سکے۔ کیا ہم احترام رمضان کر سکے؟ کیا ہم اس طرح رمضان گزار سکے کہ جس طرح گزارنا چاہیے تھا؟ ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے سرعام کھا پی رہے تھے، رمضان کا احترام نہیں تھا۔ ہندوستان کے اندر ایک یہودی یا سکھ یا ہندو رہتا تھا، غالباً سکھ تھا۔ اس کا گھر مسلمان کے گھر کے قریب تھا اور مسلمانوں کے محلے میں تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد ساتھ والے پڑوسی کو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ جو سکھ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا، تو اس نے سوال کیا کہ تم تو سکھ تھے، یہ کیا ماجرا ہے کہ تم مسلمانوں کی طرح جنت میں ہو؟ اس نے کہا کہ ایک دن میں جا رہا تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ کھانا شروع کر دیا اس نے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس میں وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہاں مت کھاؤ، کھانا ہے تو گھر کے اندر جا کر کھاؤ، جتنا احترام ان کا ہے اتنا احترام میں بھی کرتا ہوں۔ بس یہی بات اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ بوقت موت کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما دی، صرف احترام رمضان کرنے پر۔ ایک سکھ کو دولت ایمان نصیب ہو رہی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم نے رمضان کا وہ احترام نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ سگریٹ ہم پی رہے تھے رمضان میں، پانی سرعام ہم پی رہے تھے، دکانوں پر جا کر جوس کے مطالبے ہم کرتے تھے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیتے تھے اور کہتے تھے ہماری مجبوری ہے۔ یہ احترام بہت بڑی چیز ہے۔ رمضان انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان تو وہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں انہیں مٹانے کے لیے آتا ہے، اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کروانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن افسوس ہم مسلمان اس کی وہ قدر نہیں کر سکے جو اس کا حق تھا۔ ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں پر گناہوں کے دھبے لگتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اسلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے راضی بھی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔
اگر دونوں جہانوں کا رب ہم سے ناراض ہو گیا تو کل قیامت کے دن کیا کریں گے ہم تو وہ امتی ہیں کہ جو اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہیں. ہم تو وہ امتی ہیں کہ ہم تو وہ بندے ہیں کہ اپنے رب کے احکامات کو پس پش ڈال رہے ہیں. اللہ ڈھیل دے رہا ہے, اللہ چھوڑ رہا ہے کہ میرے بندے آجا آپ بھی توبہ کر لے. یاد رکھیے ایک دن آئے گا جب پکڑ ہوگی. اس وقت یہ دنیا کے لوگ, یہ رشتہ دار, یہ دوست, یہ احباب, یہ مال, یہ دولت, یہ عزتیں, یہ شہرتیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہاں کام آئے گا تو کملی والا کام آئے گا. وہاں کام آئیں گے تو آپ کے اعمال کام آئیں گے. وہاں کام آئے گا تو قرآن کام آئے گا. لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو پس پش ڈال دیا. ایک مملکت اعلان کرتی ہے کہ ہم قرآن کی بے حرمتی کریں گے, غالباً سویڈن ہے. اعلانات کیے گئے, اخبارات میں چھپوایا گیا, رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کہا گیا کہ ہم قرآن کی بے حرمتی کریں گے. ہم خاموش. مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا, ہم خاموش رہے. ہمارے سامنے ظلم ہوتا رہا, ہم خاموش رہے. ہمارے سامنے ناپ تول میں کمی ہوتی رہی, ہم خاموش رہے. ہمارے سامنے بیت اللہ کے اندر, مطاف کے اندر فلموں کے پوسٹر دکھائے گئے, ہم خاموش رہے. یاد رکھیے یہ خاموشی تباہی ہے. یاد رکھیے یہ خاموشی جہنم میں لے جانے والی ہے. مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کا جو تقدس مسلمانوں کے ہاں ہے, وہاں پر تو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں, لیکن آج کا مسلمان وہاں گالیاں دے رہا ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی مسلمانیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے, مسجد نبوی میں آرام فرما ہیں. دو لڑکے آتے ہیں, آواز تھوڑی سی اونچی ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتے ہیں, کنکری اٹھاتے ہیں اور اسے مار کر اسے ہلکی سی مارتے ہیں اور اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوجوانوں تم کہاں سے آئے ہو, مدینہ کے رہنے والے نہیں لگتے. کہنے لگے کہ حضرت ہم طائف سے آئے ہیں. فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہاں پر آواز اونچی کرنا منع ہے, یہاں پر اونچی آواز سے بات کرنا منع ہے, کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. وہ لوگ اتنا احترام کر رہے ہیں, لیکن آج کا مسلمان وہیں کھڑے ہو کر جس چیز سے وہ منع کر رہے ہیں انہی چیز کو کیا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا, بتاؤ میری دربار میں آ کر تمہاری گالی دینے کی ہمت کیسے ہوئی, کیا کرو گے, کس سے کہیں گے. آخری سہارا بھی وہی ہیں, وہی کملی والے ہیں. اگر شفاعت کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ شفاعت کرنے والا کوئی. جب یہ آیت اتری کہ اے مسلمانوں اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو. صحابی رسول ہیں جنہیں خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے,
جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر بیان کرو. جب یہ آیت اتری گھر میں بیٹھ گئے. آواز طبی طور پر اللہ رب العزت نے ویسے آواز اونچی رکھی. آگے آیت میں فرمایا کہ اگر آپ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, تمہارے منہ پر دے مارے جائیں گے. صحابی رسول نے یہ آیت سنی اور گھر میں جا کر بیٹھ گئے. چند یوم نظر نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ وہ صحابی کہاں ہیں, نظر نہیں آ رہے, معاملہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافی دنوں میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک آئے نہیں ہیں. فرمایا جاؤ پوچھو کیا وجہ ہے. صحابہ کرام تشریف لائے, پوچھا, دیکھا گھر کے کونے, کمرے کے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے اور زور و قطار روتے جا رہے. پوچھا حضرت کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں؟ وہاں کملی والا آپ کا پوچھ رہے. کہا یہ آیت آئی ہے, میری آواز تو اونچی ہے, اس آیت کی روح سے میرے تو اعمال برباد ہو گئے, میرے پاس تو کچھ نہیں بچا. خود رسول اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جس کی آواز اونچی ہوئی تو اس کے اعمال تو برباد ہو. میں نے تو کئی بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو میری آواز ان کی آواز پر بھاری تھی, تو اس آیت کی روح سے میرے تو اعمال برباد ہو, میں تو کسی قسم کا نہ رہا. آ کر بتلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس پریشانی میں مبتلا ہیں. فرمایا کہ انہیں بلا کر لاؤ, ان کو کہو کہ یہ آواز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, آپ کے اعمال برباد نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اس آیت کے بعد صحابہ کرام بالکل سرگوشی میں جا کر بات کرتے تھے, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر آواز اونچی ہو گئی تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہو جائے گا, قبر حشر مشکل ہو جائے گی, جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہو کر کے گالیاں دے. کل قیامت کے دن خود رسول اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ ہوا, تم کیا کر رہے تھے؟ کیا جواب ہو؟ کوئی جواب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, وہ اعمال نہیں ہے ہمارے پاس, وہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس, لیکن اتنا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی. اتنا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر قلم حق پھیرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم سب پر لازم ہے اور تمام مسلمانوں پر لازم ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دل سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.